لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا معیدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اس حال میں کہ آپ تندرست تھے، پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو قبض کیا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے آپ کا ٹھکانہ دکھایا گیا۔ ثم یخیر، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا۔ اس پر بحث اور گفتگو مقصود نہیں، اگرچہ یہ حدیث کا حصہ بھی بہت ہی خوبصورت اور قابل توجہ اور لائق بیان ہے، لیکن جس حصے پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ اس سے آگے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اسی مرض کے اندر کچھ گفتگو ارشاد فرمائی جو اہل رفض اور اہل تشیع بنیاد بناتے ہیں خلافت و ولایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس پر آج گفتگو مقصود ہے۔ اور نفس مسئلہ معروف و مشہور ہے کہ خلافت کے حقدار اولیت کے علم بردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یعنی اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اولیت و افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اور اسی پر اہل اسلام کا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک اجماع چلا آ رہا ہے۔ اور محل نزاع
حدیث پاک کا یہ جملہ ہے جو اس حدیث پاک کے اندر مذکور ہے کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب الوصال تھے، اور حال یہ ہے کہ گھر کے اندر مردوں کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہجوم تھا، جن کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلموا، لاؤ، اکتب لکم کتابا، تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز، ایک ایسی تحریر، ایک ایسا خط لکھ دوں، مکتوب لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدا، جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی قد غلب علیہ الوجع، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار اور ناساز طبع میں موجود ہیں، تو اس حالت ناسازی طبع پر، حالت بیماری میں آپ کو تکلیف دینا ہے کہ آپ کو کاغذ اور قلم دی جائے اور آپ کچھ لکھیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر بیماری کا غلبہ ہے، وعندکم القرآن، صحابہ کو اور وہاں جو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، حسبکم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں کافی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو فاختلف اہل البیت، گھر کے اندر موجود افراد نے اس مسئلہ میں، اس سوال میں اختلاف کیا، واختصموا، اور آواز گفتگو اس قدر کثیر ہوئی کہ محسوس ہونے لگا کہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ فمنہم من یقول، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے قربوا، کاغذ قلم قریب کرو، یکتب لکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لکھ دے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ افراد یہ کہنے لگے ما قال عمر، جو حضرت عمر نے کہا تھا۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن کافی ہے اور آپ پر بیماری کا غلبہ ہے۔ تو اب دو رائے پیدا ہو گئیں، دو گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ حضرت عمر کے سوال پر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر متفق تھے، اور کچھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہلموا اکتبوا کتاباً پر متفق تھے کہ حضور نے جو کہا ہے اس کی بات کی تائید بھی ہو اور اس کی وضاحت بھی ہو اور حضور کو پیش کر دیا جائے۔ پھر اسی اسنا فلما اکثر اللغط، شور و غل زیادہ ہو گیا، اختلاف بڑھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے تم چلے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے تھے کہ دری اسنا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے تھے تو شور و غل زیادہ ہو گیا، آوازیں بڑھی، لیکن ان آوازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، اور یہ مسئلہ ہے جی۔ اسی مسئلے سے آگے پھر کئی ایک سوالات ہیں، کئی ایک جوابات ہیں۔ اہل رفض، اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق خلافت تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم اس لیے منگوایا تھا کہ آپ کی خلافت اور آپ کی اولیت پر کچھ تحریر کر دیں۔ حضرت عمر آڑے آ گئے، انہوں نے منع کر دیا، روک دیا، اور یہ مسئلہ خلافت و اولیت کا وہیں دب کر رہ گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد معاذ اللہ انہوں نے
مسند خلافت پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ان کی ایک تصویر ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، یا ان کا دام تصویر ہے جس کے اندر وہ ناخواندہ مسلمانوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جال ہے جس کے اندر سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بآسانی پھنس جاتے ہیں، اور یہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ اس حدیث پاک سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ ایک بھی، یہ پوری روایت میں نے پڑھ دی ہے، اس کے بعد کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان قابل خصوص حضرت سیدنا عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ ہے، لفظ یہی ہے ایتونی یا حلمو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 سے 6 دن بیماری کے اندر آپ کے گزرے ہیں، اور انہی 5-6 دنوں کے اندر کا یہ واقعہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ۔ اس کے بعد بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس باقاعدہ حیات رہے ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلہ پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی، اور کسی قسم کی تحریر آپ نے نہیں فرمائی۔ بس اتنا فرمایا۔ اس حدیث کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دو، اور جزیرہ عرب کو مشرکوں سے بالکل پاک صاف کر دو۔ واجیز الوفد من نحو ما کنت اجیزہم، اور وفود کی اسی طرح دیکھ بھال، آہو بھگت اور مہمان نوازی کرتے رہنا جس طرح کہ میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ یعنی وفد آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، تو ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اور تیسری بات کے بارے میں راوی کہتے ہیں فنسیتھا، میں اس کو بھول گیا ہوں۔ حضرت سفیان اس حدیث کے گویا راویوں میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسیتھا کا جو لفظ ہے یہ راوی کا ایک قول ہے، یا یہ باتیں راوی کی ہیں۔ تو وہ 3 باتیں جو فرمائیں ان میں کچھ نے یہ کہا کہ تیسری بات جو فرمائی تھی، بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لشکر اسامہ بن زید تھا جو مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا گیا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر بیماری میں ہی تھے، آخری ایام میں اس لشکر کو بھیجا گیا تھا۔ ابھی آپ مدینہ منورہ سے نکل کر کچھ فاصلے پر ہی پہنچے تھے کہ ان کو خبر مل گئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر وہ واپس آ گئے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 باتیں فرمائی، ایک تو مشرکوں کو نکالنا ہے، پورے عرب میں مشرک نہیں بسنے چاہیے، دوسری بات فرمائی وفود کا احترام ہونا چاہیے، اور تیسری بات لشکر اسامہ ہے، یا بعض نے کہا کہ ایک اور بات تھی۔ خیر، قصہ مختصر جو ہم جس بات پر بحث ہے، جو نفس مسئلہ جس کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ یا ولیت کا مسئلہ اس حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک میں ابہام ہے، اجمال ہے، تفسیر و تفصیل نہیں ہے، تبیین و بیان نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، توضیح نہیں ہے۔ جتنی بات کوئی یہ کرتا ہے کہ اس مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے، تو اتنی بات پھر ہم کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے، دیگر کے لیے بھی ثابت۔ اس سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور یہ مسئلہ لکھ کر دینا چاہتے تھے، تو یہ تو دل کی بات ہو گئی، یہ تو ذہن کی بات ہو گئی، یہ اتھینٹک نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، اور مدلل نہیں ہے۔ جبکہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے میں تو قطعیت چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ لکھنا چاہتے تھے، تو قطعیت و حتمیت نہیں ہے۔ تو جب قطعیت و حتمیت نہیں تو اس کے اندر آ گیا ابہام، تو ابہام والی بات سے کبھی بھی کوئی مسئلہ توضیح والا ثابت نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات، ہم وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، ایک ایسی حدیث پڑھتے ہیں جس میں یہ بالکل وضاحت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
کھلم کھلا یہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا کہ اے عائشہ میرے پاس کوئی چیز لاؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا لکھ کر دینا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دستاویز لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک پوری توجہ سے سماعت کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ فرماتی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض کے اندر، اپنی بیماری کے اندر فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی۔ لفظ ادعی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ دعوت سے بنا ہے، دعوت ہے نا، دعوت مصدر ہے، اور ویسے یہ بنا ہے تدعین سے، تدعین سے فعل مضارع سے ادعی بنا ہے تحقیقاً یہ، لیکن مصدر کیا ہے جی؟ دعوت، دعا، جس کا معنی ہوتا ہے بلانا اور پکارنا۔ تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ام المومنین کہتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مرض کے اندر ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لفظ وہی ہے جو میں نے ابھی وہاں پڑھے نا، ہلمو، کیا لفظ ہے جی؟ ہلمو اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعد۔ یہ لفظ خاص ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ لفظ بھی سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اکتب کتابا، وہاں کیا ہے؟ میں کوئی دستاویز لکھ دوں کہ لن تدلوا بعد، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور لفظ ہے بعد، اس کے بعد ہے یا میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، یا اس دستاویز کے مل جانے کے بعد گمراہ۔ لیکن آگے کیا کہا؟ اس حدیث پاک میں صحیح مسلم کی روایت ہے، امام حمیدی نے بھی اس اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا حتی اکتب کتابا، میں یہاں تک کہ میں دستاویز لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں۔ کیوں لکھ دوں؟ فانی اخاف، میں خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر ہے۔ یا رسول اللہ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ فرمایا ان یتمنی متمن، کہ کوئی تمنا کرنے والا، آرزو کرنے والا تمنا کرے گا، اور وَيَقُولُ، اور کہے گا قائل انا، میں حقدار ہوں۔ قائل، اس سے بڑھ کر کوئی لفظ واضح طور پر حدیث پاک میں کوئی دکھائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے۔ میرے آقا نے ابو بکر کا نام لیا، ان کے صدیق اکبر کے بیٹے کا نام لیا۔ ابن عساکر کی روایت میں یہ لفظ واضح ہے کہ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کا باقاعدہ نام لیا۔ انہوں نے بین السطور لکھا ہے، اخاکی کی جگہ نیچے لکھا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی منگواؤ، بلاؤ، اس کے لیے بھی لکھ دوں، کوئی دستاویز اس کے لیے بھی لکھ دوں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب لکھ کر کیوں نہیں دے رہا؟ یا رسول اللہ پھر لکھ کر دے دے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولا یأبا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ انکار کر دیں گے۔ اللہ بھی اور مومن بھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ اولیت اور افضلیت اور خلافت کی جو حقداری ہے، خلافت کا جو استحقاق ہے، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے نہ مومن مانیں گے نہ اللہ مانے گا۔ حدیث پاک پھر ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں لفظ بھی اکتبہ تھے۔ اکتب حلمو کے جواب میں ہے مضارع، اور جب امر کے جواب میں مضارع ہوتا ہے تو پھر وہ مجزوم ہو جاتا ہے، ساکن ہوتا ہے۔ اکتب لکھ دوں، یہاں لفظ کیا ہے جی؟ یہاں لفظ ہے حتی اکتبہ، لفظ وہی ہے، میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ تو لکھ کر دیے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں محمد کو اس بات کا یقین ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر مومن جم جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ حدیث پاک ہوگی واضح۔ اس میں مزید رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، تو اس خاتون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے متعلق گفتگو کی،
سیاق کلام یہ بتاتا ہے، الفاظ سے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز مانگنے آئی ہوگی، تو بظاہر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوگی اسے دینے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ تم بعد میں آنا، ابھی چلی جاؤ پھر بعد میں آنا۔ یہ لفظ حدیث پاک کے بتا رہے ہیں۔ معمولی سا غور و خوض کرنے والا مسلمان اس حدیث پاک کے اندر غور و خوض کرے تو یہ مسئلہ بالکل بآسانی سمجھ آ سکتا ہے۔ لفظ آپ سماعت کر لیں، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فکلمتہ فی شیء، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی، فامرها ان ترجع الیہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا یہ کہ تو واپس آئے یا وہ واپس آئے، ترجیح دونوں سیغے ہو سکتے ہیں، واحد مؤنث حاضر کا بھی سیغہ بن سکتا ہے اور سیغہ واحد مؤنث غائب بھی بن سکتا ہے۔ اسے واپس آنے کو کہا، کیا کہا جی؟ تو واحد مذکر حاضر تو بن ہی نہیں سکتا، تو واحد مؤنث غائب ہے، کنفرم یہ سیغہ، تو کیونکہ عورت ہے، خطاب عورت کو ہے کہ یہ کہ وہ آپ کی طرف واپس آئے۔ ان ترجع، دو سیغے بن سکتے ہیں، واحد مذکر حاضر کا بھی بن سکتا ہے اور واحد مؤنث غائب کا بھی بن سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ عورت سامنے بات ہے تو اس لیے یہ واحد مؤنث غائب کا کنفرم سیغہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کہ تو واپس آئے آپ کی طرف، یعنی تو پھر آنا، دوبارہ آنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان جیتو ولم اجد کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ راوی کا بیان یہ ہے، راوی یہ کہتا ہے کأنہا ترید الموت، اس خاتون نے اس جملے سے موت مراد لی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہر دنیا میں آپ موجود نہ ہوئے تو میں کس کے پاس آؤں؟ توجہ سے سنیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم تجدینی، اگر تو مجھے نہ پائے، میرے پاس آئے اور مجھے نہ پائے، تو فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، 3 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں آج کے خطبے میں۔ پہلی حدیث میں اعتراض ہے، دوسری دونوں حدیثوں سے میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی رافضی یا شیعہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اولیت کے مستحق ہیں، یعنی خلافت بلا فصل استحقاق ہے علی کا، تو اس کا جواب دیا ہے 2 حدیثوں سے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ابو بکر اپنے باپ کو بلاؤ، عائشہ سے کہا، سیدہ عائشہ سے کہا اپنے باپ کو بلاؤ، میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں، لیکن لکھ کر دینے کی ضرورت کیا ہے کہ مومن اور اللہ مانے گا ہی نہیں۔ اچھا پھر عملاً دکھا دیا، عملاً کیسے دکھایا؟ ایک روایت میں امام سیوطی علیہ الرحمہ نے وہ روایت میں لکھی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8 دن بیمار رہے اور 8 دن حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھائیں، ایک روایت میں 6 دن بیمار رہے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سے 6 دن بیمار رہے مگر نمازیں آپ نے 3 دن پڑھائیں یا 4 دن پڑھائیں، کیونکہ یہ 2 روایتیں معروف طریقے سے ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ آپ بنفس نفیس بظاہر دنیا کے اندر باقاعدہ حیات تھے، آپ کے آخری ایام کے اندر 3 دن کی نمازیں یا 4 دن کی نمازیں، وہ کتنی ہیں روایات میں وہ بالکل واضح ہے، یا تو 17 نمازوں کا ذکر ہے یا 20 نمازوں کا ذکر ہے۔ کتنی؟ 17 نمازوں کا یا 20 نمازوں کا ذکر ہے کہ 17 یا 20 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھائی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور ابن اسحاق نے دار قطنی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام دار قطنی نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر یہ کہا کہ علی میں رب سے مانگتا ہوں کہ علی کو آگے کر دوں، تو رب کہتا ہے ابو بکر ہی ٹھیک ہے۔ اب جی، اور ایک روایت میں امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ معنی و مفہوم یہ ہے
کہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ مصلح رسول کے اور مصلح امامت و خلافت کے مستحق تھے، آپ کو آگے ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے کہا میں وہاں، جواب دیا آپ نے کہا میں وہاں موجود تھا، غائب نہیں تھا۔ جب میرے نبی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، مسند امام اعظم میں ہے، نسائی میں ہے، اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مشہور ترین روایت ہے، اور امام سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے، دیگر محدثین نے، مورخین نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اہل تشیع نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو، ابو بکر کو حکم دو میں محمد کا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں مسجد نبوی میں موجود تھا۔ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا و مولا کو نظر آئے تو کیا علی نظر نہیں آیا؟ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی اس بات کو واضح کر دیا، صحابہ پر بھی کیا، اور یہ لفظ ہے، یہ سنیں جی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام ترمذی کی ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، حضور نے فرمایا کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اس میں امام کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اچھا مزے کی بات سنیں، چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہوتا ہے بلکہ بہت اکثر ہی کام ہوتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا، جنازہ آپ کا جو غسل ہوا، آپ کے غسل میں جو لوگ شریک ہوئے وہ تین ہیں، دو خواتین ہیں اور ایک مرد ہے جس کا نام علی ہے، جو پانی دینے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، عورتیں غسل دے رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت کا نام اسماء بنت امیس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، کس دور میں وصال ہوا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 6 مہینوں بعد سیدہ کا وصال ہوا۔ خلیفہ کون تھا؟ ابوبکر صدیق۔ غسل کس نے دیا؟ ابوبکر کی بیوی نے۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس پر بہت ساری روایات ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان کا ہمیں عطا کر سکے، ویسے بھی وہ آج کتابیں لیٹ پہنچی جی، لائبریری چابی لیٹ آئی تو ایک کی کافی۔ تو کیا ہوا جی؟ تو ایک بس حوالہ ہے، حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر آگے آپ ہو، علی تمہاری بیوی ہے، میں آگے کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا مستحق امامت کے آپ ہی ٹھہرتے ہیں، خلیفہ آپ ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے، تمام فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب ولی خود موجود ہو، ولی خود جنازہ پڑھائے، اور ولی اگر کسی کو آگے کرنا چاہے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی آگے کر دے۔ بھی باپ میرا فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھانے کا مستحق حقدار میں ہوں، اور اگر میرے استاد آ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا 2008 میں 4 جنوری 2008 میں والد گرامی کا جب وصال ہوا، جمعہ کا ہی دن تھا، تو جنازہ پڑھانے کے لیے استاد تشریف لے آئے، تو اب میں نے جنازہ نہیں پڑھایا، جنازہ پڑھایا میرے استاذوں نے۔ کیوں؟ حقدار تو میں ہوں۔ میں نے سمجھا جب افضل آ گیا ہے تو مفضول کی حقیقت تو پیچھے ہو گئی نا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے، تبصرے کے بغیر سمجھ آ گیا تو آگے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا تو سمجھدار تھے، فقیہ تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ جب فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا، الاصابہ کی روایت ہے، امام ابن عبد البر نے لکھی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فرمایا فاطمہ تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اما تردینا، تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کس بات پر؟ کہ میں نے تیرا نکاح اس بندے سے کیا ہے جو میرے سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے۔ سب سے بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر اس کا استحقاق آپ کے پیسہ، آپ آگے کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں، غسل دیا بیوی نے، صدیق اکبر کی بیوی نے، جنازہ پڑھایا صدیق اکبر نے خود۔ اب یہاں کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ حضور امامت کے حقدار تو آپ تھے، آپ کو آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں موجود تھا وہاں، غائب نہیں تھا۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت مجھے پر ہونا ہوتی تو ڈائریکٹ مجھے پر ہوتی۔ اگر خیبر کے لیے سارے انتظار کر رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ہوں گا میں ہوں گا،
وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہے, رب کو بھی محبوب رکھتا ہے, رب اس کو محبوب رکھتا ہے. اب ہر کوئی رات یہ ٹھان کر سویا, محبت تو ہم سب کرتے ہیں, ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جو فتح کا جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں. عمر بھی وہیں تھے, ابوبکر بھی تھے, صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے, سارے سوچ کر سوئے کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, مگر جھنڈا کس کو ملا؟ علی کو. اب سوال سمجھ آیا جی؟ تو جواب بھی بالکل واضح ہے. اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں علی کا انتظار کر رہے ہیں تو یہاں علی کو آگے کیوں نہیں کر رہے؟ پتہ چلا کہ خلافت کے مستحق ہی حضرت ابوبکر تھے, حضرت علی. اچھا پھر اس پر کئی سوال ہیں, جوابات ہیں, اختصار سے عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ خلیفہ رہے, 10 سال کچھ ماہ حضرت عمر رہے, 11 سال کے قرب و جوار تقریباً حضرت عثمان رہے. یہ ٹوٹل 24 سے 25 سال کا عرصہ خلافت بنتا ہے. اس عرصہ خلافت میں علی کس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟ بولے یار, اچھی بولو یار, میں تنگ نہیں کرتا تمہیں, کدے کیتا تنگ؟ میں تینوں یاد کرا رہا کہ کس کے پیچھے یہ 24 سے 25 سال علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے اس امام کے کہتے رہے. تو آگے امامت پر کون ہوتا تھا؟ ابو بکر, عمر, علی یا عثمان. 3 خلفائے ثلاثہ مسلح امامت پر ہوتے تھے. علی پیچھے اس امام کے کہہ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بار بھی خیال نہیں آیا حقدار خلافت تو میں ہوں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں اسد اللہ ہوں, اللہ کا شیر ہوں, ڈرنے والا نہیں ہوں, تقیہ کرنا میری شان نہیں ہے, تقیہ کرنا میری شان ہے. تقیہ کا مطلب کیا ہے کہ اندر کچھ اعتبار کچھ علی ہے, تو تقیہ کرنا علی کی شان نہیں ہے جی, کہ دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا. علی کی زبان پر پیچھے اس امام کے تھا تو دل میں بھی یہی تھا. اسی واسطے ہمارے ائمہ احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے وقت نیت نماز میں کوئی نماز کسی نماز کا نام لے دے, مثال کے طور پر زور کی نیت کر رہا ہے اور زبان پر جاری ہو جائے اثر, تو ہوگی وہی جو موجود ہے. توجہ ہے, ہوگی وہی جو موجود ہے. یعنی ظہری کی نیت ہوگی زبان پر, اگرچہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں 4 رکعت سنت, تو کیا ادا ہوں گے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں فرض ہیں تو زبان پر سنت کے الفاظ جاری ہو گئے, نفل کے جاری ہو گئے, ہوں گے وہی جو دل میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی زبان پر پیچھے اس امام کے ابو بکر ہو, ابو بکر کے پیچھے, عمر کے پیچھے, عثمان کے پیچھے, اور دل میں یہ نہیں یہ تو غاصب ہے, میں تو ویسے پیچھے کھڑا ہوں. اور پھر ہمارا تو عقیدہ ہے, مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بد مذہب اور بد عقیدہ ہے, میں بھول کر اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں, اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ بندہ بد عقیدہ تھا, تو میں اپنی نماز کو دہراتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں. میں اپنی نماز دہرا لیتا ہوں, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. اگر بھول کر پڑھ لی تو پھر پتہ چلا بعد میں یہ تو بندہ بد عقیدہ ہے, میں اپنی نماز کو دہراؤں گا. اگر علی کو پتہ چل گیا تو پھر علی نے نمازیں دہرائیں 25 سالہ؟ نہیں دہرائیں. انہی پر اتفاق کیا تو معلوم ہوا کہ علی ان کو خلیفہ, ان خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ برحق جانتے تھے, اس لیے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز حضرت ابوبکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہارون الرشید نے بلایا. بڑی طویل بات ہے, اختصار سے. خلیفہ ہارون الرشید کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیسے جانا کہ ابو بکر حقدار خلافت ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے, آپ نے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ نہیں جانتے؟ جی آپ بتائیں, آپ محدث ہیں, آپ عظیم فقیہ ہیں, آپ حافظ الحدیث ہیں, آپ بتائیں. تو خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تو آپ جانتے ہی ہیں, اور ابو بکر بن عیاش عظیم محدث ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا؟ کہتے جی آپ بتائیں. کہتا جی میں نے تو قرآن سے اس کا استدلال کیا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا جی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 دن بیمار رہے یا 6 دن بیمار رہے. انہوں نے 8 دن کی روایت لکھی ہے امام سیوطی نے, ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں, اسی کو پیش کر رہے ہیں. اگر میں نے چاروں روایتیں پہلے پیش کر دی ہیں. 8 دن بیمار رہے, مصلی امامت پر کون رہا؟ ابو بکر رہے. ایک دن حضور تشریف بھی لائے, مصلی امامت پر کون رہا؟ ابو بکر رہے. وہی آتی رہی, توجہ سے, وہی آتی رہی. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے جی وہی تو آتی رہی. کہا پھر اللہ کچھ بولا؟ اگر فیصلہ محمد سے معاذ اللہ علیہ باللہ غلط ہو گیا تھا تو اللہ کو بول پڑنا چاہیے تھا.
اللہ ہی بول پڑتا ہے محبوب اے محمد معاذ اللہ علیہ عزب اللہ، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے نا، ان کی بات کر رہا ہوں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی سے غلطی نہیں ہوئی، اور نہ نبی غلطی کرتا ہے، نبی تو غلطی سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. اور اسی کو میں نے خطبہ میں بیس بنایا اس آیت کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے آپ اسے پہنچائیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. اور صحابہ تو اجتماعی طور پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادیت الامانہ نصحت الامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کو بہترین نصیحت کی ہے، آپ نے حق امانت یعنی حق رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے ابلاغ اور تبلیغ بالکل ٹھیک طریقے سے کی ہے، آپ نے رسالت میں کوئی کمی نہیں کی. اور اب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین پورا ہو گیا ہے. اگر دین پورا ہو گیا ہے تو اسے ماننا پڑے گا ابو بکر کی خلافت اس میں شامل ہے، داخل ہے، خارج نہیں ہے. اگر دین پورا ہے تو ابو بکر کی خلافت بھی اس میں شامل ہے، موجود ہے، ورنہ دین کیسے مکمل، نامکمل دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے، نامکمل رہے گا. اب سنیے جی، الیوم اکملت لکم دینکم جب آپ نے پڑھ لیا، اتممت علیکم اتمام نعمت بھی ہو گیا اور اکمال دین بھی ہو گیا، تو اب اس بات کو سمجھنا 8 دن ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں 8 دن تک وہی جاری رہی. کتنے دن تک جی؟ 8 دن تک وہی آتی رہی. ساکت اللہ نے ابو بکر صدیق کی امامت اور جناب والا نماز پڑھانے پر اللہ ذوالجلال کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساکا تھا، چپ رہے. جب اللہ بھی چپ رہا، نبی بھی چپ رہا، تو اس بات کو صحابہ نے مان لیا اور علی کا فرمان سنایا. علی نے کہا اس بندے کو، اب سنیں وہ بات پوری ہو جائے گی، میں بھی وہاں تھا، کہا جب میرے نبی نے نماز کے لیے یعنی دین کے لیے، دین کی امامت کے لیے ابو بکر کو مصلی امامت دے دیا تو ہم نے دنیا کی امامت بھی اس کے حوالے کر دی. بات ختم، ہم نے دنیا کی امامت بھی. تو اب کوئی بندہ اس میں جناب والا چھیڑ چھاڑ کرے، ادھر ادھر کی بات کرے تو نہیں کرنے دیں گے بھائی، یہ دین ہے. اور اس پر سب سے بڑی بات اور آخری بات، صحابہ کا اجماع ہے. کیا ہے؟ اسلام کے 4 ہی دلائل ہیں، اسے سن لیجئے. پہلی قرآن ہے، پہلی دلیل قرآن ہے، دوسری حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، تیسرا اجماع ہے، چوتھا قیاس ہے. تیسرے نمبر والی بات کیا ہے؟ اجماع. یعنی جس بات پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اکٹھ ہو جائے، صحابہ سکوت اختیار کر لے، چپ اختیار کر لے، خاموش ہو جائیں، ہاتھ باندھ لے، اس پر کیا ہو گیا؟ اب سنیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اجماع صحابہ کا منکر گمراہ ہے. مولا اعلان کہہ رہا ہوں، بالکل کھلی ڈلی بات ہے. کیا ہے؟ اونچی بولیں، گمراہ ہے. کسی کو اگر کوئی شرم آتی ہے اونچا بولنے میں تو نہ بولے بھائی. میں بول رہا ہوں، میری آپ کی آواز میری آواز. اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میری آواز کا سن لیں، پھر میں تو اسپیکر پر کہہ رہا ہوں. اس پر اجماع ہے. ابو بکر کی امامت، ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کی اولیت، ابو بکر کی افضلیت پر صحابہ کا اجماع ہے، اکٹھ ہے. اور جس پر صحابہ متفق ہو جائیں، صحابہ اجماع کر لیں، اس کا انکار گمراہی ہے. ہم تو ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے جو صحابہ کے اجماع کا منکر ہے. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی، ہمارے ائمہ نے لکھا اس کے لیے فاتحہ بھی نہیں ہوگی. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، کئی بندے پریشان ہو گئے. اس کے لیے فاتحہ، اس کے لیے فاتحہ، اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہاں نہیں تسی بولو کیونکہ مینوں پتہ ہے پارے برکم ہو. وہ سارے بولو مرو، سارے بولو. اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا جو اجماع صحابہ کا منکر ہے. کیوں؟ میرے نبی کے صحابہ نے جس پر اتفاق قائم کر لیا، اجماع قائم کر لیا، مصطفیٰ کی حدیث کو سمجھ کر. علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، علی نے دہرائی نہیں ہے، ٹھکرائی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا کہ ہوئی نہیں ہے. دوبارہ دہراتا ہوں، علی نے ان نمازوں کو صحیح جانا ہے تو پڑھا ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خلفائے ثلاثہ کے ہر مسئلے کو صحیح جانا ہے. اگر نہیں تو پھر آپ نے 4.5 سالہ یا 5 سالہ جو آپ کا دور خلافت ہے، جو کہتا ہے قرآن پورا نہیں، تو پھر چاہیے تھا علی پورا کرتا، نہیں کیا. جانا تینوں حق ہیں، میں بھی حق ہوں. ان کے ہر قائم کردہ مسئلے کو، ان کے ہر قائم کردہ جناب والا صورت کو، ہر چیز کو اسی طرح رکھا. بلکہ باغ فدق پر بھی اسی طرح کے فیصلے کیے جو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا. اس کا پتہ کیا چلا کہ علی ہر اس چیز کو بالکل درست اور صحیح مان رہے ہیں
جو آپ سے پہلے خلفاء جس کو صحیح مان رہے ہیں، کیونکہ دین تو پورا ہوتا ہی نہیں اگر ان کی امامت و خلافت کو نکال دیا جائے، ان کی اولیت کو نکال دیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب، ورنہ تو دلائل بے شمار ہیں۔ اللہ ذوالجلال سمجھ کی توفیق دے۔